اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا، ایک رات پہلے ایک پروگرام ہوتا ہے نا، سانچک ہوتا ہے. ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے، وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں، کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بھوکے ننگے ہیں وہ، لے جا کے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے گھر بار سے اچھا آئے گا، وہ بھی آتے ہیں ان کے گھر پر. اور لڑکے کو بٹھاتے، اس کے بھائی کو بٹھاتے. لیکن سوال یہ ہے وہاں عورتیں تھی، عورتیں بیٹھی تھی، یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ، یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلا، اور پوری عورتیں گھیری ہوئی رہتی اس کو. ان کو سلام کرو بیٹا یہ چچی ساس ہے، ان کو سلام کرو بیٹا یہ فلاں ساس ہے، ان کے پیٹ میں منہ ڈالو، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو، ان کو جھک کے کرو، ان کو لیٹ کے کرو، ان کو فرشی سلام کرو، اور پورے چلتے. اس کے بعد رسومات ہوتے، عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہے، جیسا وہ مرد عورت کے ساتھ عورتوں نے کیا ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا، یا مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ، تو عورتیں کھلا رہی ہیں. اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے، اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے جو سمجھ لیجیے بڑی بہن ہے، اور شادی سے ایک رات پہلے ساسک میں چھوٹی بہن بولتی میں تم کو نہیں چھوڑوں گی، وہ لڑکے کو ہے نا انگلی پکڑ لیتی اس کی، اب میں تم کو نہیں چھوڑنے والی بہن جو ہے. کیا ہی کل تو میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے، تو آج رات میں اس کو پکڑ لیں گے ہاتھ، میں نہیں چھوڑوں گی بول کے کیسا چلیں گا، ہے نا. سالی کیا کرتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا، وہ رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے اسے پان لپٹتے، کیا ہے پتہ نہیں خرافاتی ہے نا، مہندی لگا کے پان اور وہ پکڑ لیتے ہوں گے. آپ بتاؤ چھوڑ کے پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے. میں نے اسی لیے کہا مردوں کو لاؤ، بتاتے پھر ہاتھ توڑ کے ہم مردوں کو لاؤ نا، رسومات مردوں سے کرواؤ، عورتیں پھر لڑ رہی دھکا کیا نہیں ہوگا. رسول اللہ کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اپنے سر میں ڈال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے. یہ ایک عورت کے ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو دھکا لگنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سر میں ایک لوہے کی سلاخ مار لے، کیلا ٹھوک لے. سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو مر جائیں گے آدمی، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو کسی غیر محرم کو دھکا لگائیں. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کسی سور سے جو گندا لت پت و گندگی میں تمہارا جسم ٹکرائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا یہی ہوتا ہے جب ایک غیر محرم مرد اور ٹکراتے ہیں، یہ سور سے زیادہ گندی ٹکراؤ ہوتی ہے. اس کی چچی ساس اس کی محرم ہوتی ہے اس لڑکے کی، اس کی پھوپھو ساس اور محرم ہوتے ہیں ان کے، اس کی سالی اس کی محرم ہے، اس کی کوئی محرم نہیں ہے اس کا. اور وہاں رسومات چل رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، جھک جھک کر کھلایا جا رہا ہے. یہ کیا بے شرمی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے. یہ امت مسلمہ نہیں ہے، یہ تو کفار بھی شرمائیں گے اس عمل کو دیکھ کے مسلمان جو کر رہے ہیں. ان کے پاس بھی کبھی کبھار تہذیب ہوتی ہے کچھ. وہ لڑکا ہے اس کے ساتھ ابھی تماشا کر رہے، اس کے بھائی کو بازو بٹھا کر، اور بولتے یہ سانچک ہے، اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں. نماز روزے سب غائب ہے. کئی کی نماز ہونے والی ہے، اب تیاریاں چل رہی، اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری، تو 2 دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں، اسٹیم بات فلاں فیشیل یہ وہ، بال اکھاڑ رہے، یہ کر رہے، یہ پٹیاں چٹکی وہ پٹیاں چٹکی، یہاں کھیرے لگے ہوئے، یہاں بالوں پہ وہ لگے ہوئے، 3 دن تیار. اب کا وضو ہوگا، کیسے نماز پڑھیں گی؟ وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں، پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گی. کہاں سے ہوگا؟ اندازہ لگائیے آپ. یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے. اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر. تو یہ سب چیزیں بہت غلط ہے. اسی طرح جو ہے بارات میں کثیر تعداد